پہلے بھی ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے کسی گروہ نے مل کر ایک دوسری سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگا دیا، بعد میں صلح صفائی ہو گئی تو توازن کا ایک نیا نقطہ پیدا کر لیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، جناب نواز شریف اور محترم آصف علی زرداری کے ساتھ بھی یہ سب ہوا، مگر انہوں نے اسے قبول کیا اور کھیل کا حصہ بنے رہے۔ کبھی انہوں نے بیرون ملک سے مدد حاصل کر لی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو دنیا کی طاقتوں نے سند جواز دے دی، یوں کام چلتا رہا۔ ہماری نسل نے بھی اسے قبول کیے رکھا اور کم ہی اس کھیل کی اصلیت جاننے کی کوشش کی۔ کہانی یوں ہی چلتی رہتی تو مسئلہ نہ ہوتا۔ عمران خان بھی اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد خاموشی سے گھر چلے جاتے اور اچھے وقت کا انتظار کرتے رہتے تو کچھ نہ ہوتا۔ انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا اور کھیل کے قاعدے بدلنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے پرانے اصولوں پر کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ان کی باتیں سن کر ہم جیسے لوگ سہم جاتے ہیں اور نئی نسل ان کی بہادری کی داد دیتی ہے۔ یہی نئی نسل انہیں ووٹ کے ساتھ ساتھ غیر مشروط حمایت بھی فراہم کرتی ہے۔ نئی نسل کی یہی پسندیدگی عمران خان کا اثاثہ ہے، جس کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جیل بھی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جس ہمت سے بے قصور قید کاٹ رہے ہیں، اس نے نئی نسل میں بھی ایک رومانویت پیدا کر دی ہے۔ اب نوجوان کھل کر بولتے ہیں اور ریاست کو دستور کے مطابق چلانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ نئی نسل کا یہ عمومی احساس کسی سے چھپا ہوا نہیں کہ پاکستان میں طاقت کے ڈھانچے میں تبدیلی ضروری ہو گئی ہے۔ چین، امریکہ، برطانیہ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی کی ایک نئی لہر جنم لے چکی ہے، جس کا زور توڑنے کے لیے موجودہ حکومت عدالتوں کی تباہی، انتظامی ہتھ کنڈے اور بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے میں کوئی خرابی نہیں دیکھ رہی۔ یہ مان بھی لیا جائے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ معاملہ حد سے آگے گزر گیا ہے۔ اس کی مثال ملک میں انٹرنیٹ پر لگائی جانے والی پابندیاں ہیں۔ انٹرنیٹ کا گلا اس لیے گھونٹ دینا کہ اس کے ذریعے سیاسی مخالفین کا بیانیہ فروغ پاتا ہے، یہ سبب دنیا میں کسی کے لیے قابل قبول نہیں۔ انٹرنیٹ آج پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی سیاسی وجہ سے اس کی بندش کا مطلب ہے کہ ہم سیاست کے لیے ملک کا نقصان بھی کرنے پر اتر آئے ہیں۔ دنیا میں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی چلانے کا یہ طرز عمل پریشانی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس طرح کے انتہائی اقدامات کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سیاست نمٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے۔ صورتحال کے بے قابو ہونے کے اس امکان نے ہی دنیا کو ہماری طرف سے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ پاکستان میں چاہے پارلیمنٹ بے حیثیت ادارہ ہو، لیکن امریکہ اور برطانیہ میں ایسا نہیں۔ وہاں کے قانون ساز اداروں کے ارکان کے خطوط کو کچھ بھی کہیں، یہ وہاں کے ریاستی نظام میں بہرحال اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کو اپنا گھر درست کرنے کا مشورہ پہلے اشارتاً دیا گیا، پھر بہت سی باتوں کے درمیان اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اب سامنے آنے والے برطانوی اور امریکی خطوط صرف پاکستان کی اندرونی سیاست اور صورتحال کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ گمان تھا کہ ان خطوں کے بعد چند دن کا وقفہ آئے گا اور پھر کوئی دوسری بات ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان خطوط کے آگے پیچھے امریکہ میں ٹیکنالوجی کے ایک تھنک ٹینک کے نائب صدر ڈینیل کاسترو پاکستان آئے۔ انہوں نے اسلام آباد میں چند منتخب صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ وقتی طور پر کوئی سیاسی فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن معاشی طور پر اس کی بہت بڑی قیمت چکانا ہوگی۔ انہوں نے ٹویٹر یا ایکس پر پابندی پر بھی بات کی اور سوشل میڈیا کی آزادی پر بھی۔ کیا ان کا اس وقت پاکستان آ کر یہ گفتگو کرنا خالی ذلت ہے؟ ایسا سمجھنا بھی نہ سمجھی کی بات ہوگی۔ چین، برطانیہ اور امریکہ تادم گفتگو پاکستان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تینوں دنیا کی 5 بڑی طاقتوں میں سے ہیں۔ ان تینوں کا کہنا گویا دنیا بھر کی طرف سے کہا ہوا ہی سمجھنا چاہیے۔ ان تینوں کے مفادات بھی کسی حد تک ہم سے جڑے ہیں اور ہمارے مفادات ان کے ساتھ اتنے جڑے ہیں کہ ان کے بغیر ہم شاید لڑکھڑا ہی جائیں۔ ہمارے یہ تینوں دوست ہمیں جو مشورے دے رہے ہیں، اب ان پر عمل درآمد کا وقت قریب ہے۔ ابھی جو بات دبی دبی آواز میں کہی جا رہی ہے، اسے مان لینا ہمارے اپنے حق میں بہتر ہوگا۔ ان مشوروں میں جو بات ان کہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ ہم اسے مان چکے ہیں، اب آپ بھی اسے مان لیں۔ اکابر ملت کو سمجھنا ہوگا کہ پانی تیز رفتاری سے ٹخنوں سے اونچا ہو کر سینے تک آن پہنچا ہے۔ اب یہ مسلسل چڑھتا رہے گا۔ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے۔ شکریہ۔